تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ انسان کے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آگے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کتنی دفعہ آدمی گناہ کرے، کتنی دفعہ توبہ کرے، یا صرف جو ہے ایک دفعہ کر لیا اب دوبارہ آدمی سوچے گا میں نے تو یہ گناہ پہلے بھی کیا تھا، اب دوبارہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کتنا بڑا بھی آدمی نے گناہ کیا ہو لیکن اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گناہ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو عذاب دے، لیکن بندہ بھی یہ سوچے کہ اس کی طرف رجوع کر لے اور توبہ کی جو شرطیں ہیں ان کو پوری کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کتنا بھی بڑا آدمی نے گناہ کیا ہو۔ اور اس آیت میں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی شرک کا گناہ ہو، اور شرک سے بھی اگر حقیقی معنوں میں اس نے توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا، کفر سے اس نے توبہ کر لی ہے، غیبت سے اس نے توبہ کر لیا، زنا سے اس نے توبہ کر لی ہے، شراب سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو جب بھی آدمی توبہ کرے گا انشاءاللہ سچے دل سے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ معاف۔ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی آدمی کے اگر گناہ ہو جائیں اور آدمی انشاءاللہ توبہ کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ وہ بھی جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان سب گنہگار ہیں، سب خطا کار ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، عالم سے بھی ہوتی ہے، جاہل سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی سے جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں سے کیا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ غلطیوں سے توبہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اگر یہ امت جو ہے یہ توبہ یہ گناہ نہ کرتی تو اللہ رب العالمین دوسری کوئی مخلوق کو لے آتا کہ جو گناہ بھی کرتی اور اس کے بعد توبہ بھی کرتی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ امت جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں، یہ انسان اسی لیے بنائے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے بعد یہ ہے کہ یہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے بعد انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لایا ہے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ بنی آدم کے سب لوگ گنہگار ہیں، بنی آدم کے یعنی ہم آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ہم سارے گنہگار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے اچھا خطا کار وہ ہے، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو بظاہر بات یہ ثابت ہوئی کہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آدمی توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یہ بات ہے۔ اور گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ ہر آدمی تو گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جو گناہ کر کے کیا کرے، توبہ کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہر اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ والذی یذنب ثم یتوب، کہ ہر وہ آدمی کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ آدمی اگر گناہ کرتا ہے پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں تک اگر آدمی نے ایک دفعہ گناہ کیا توبہ کر لی، دوسری دفعہ گناہ کیا دوسری دفعہ توبہ کر لی، تیسری دفعہ گناہ کیا تیسری دفعہ توبہ کر لی، توبہ کرنی چاہیے۔ اور شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کو گناہ کے اندر ملوث کیا جائے اور انسان کو جو ہے جنت سے دور کیا جائے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کو 100 دفعہ بھی توبہ کرنی پڑے، 1000 دفعہ بھی توبہ کرنی پڑے، آپ توبہ کرو، کبھی توبہ کا دروازہ آپ اپنے لیے بند نہ کرو، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھولیں۔ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو ہے وہ کھلے رکھے ہیں۔ تو توبہ آدمی کو کرنی چاہیے، یہاں تک توبہ کرنی چاہیے کہ شیطان نامراد ہو جائے، شیطان جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو جائے، شیطان جو ہے بالکل جو ہے وہ نا امید ہو جائے کہ اب اس بندے کو میں گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی زیادہ گناہ ہو جائیں آدمی سے، جتنے مرضی ہو جائیں، لیکن پھر بھی آدمی توبہ کرتے رہے، پھر بھی توبہ کرتا رہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے
जब वो किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं या उनसे कोई जुल्म हो जाता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ठीक है नहीं। और अल्लाह के अलावा कौन है हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला? अगर अल्लाह हम तौबा करेंगे, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये गुनाह किया है। बस आदमी अकेले में अल्लाह ताला के पास सामने बैठ जाए और अल्लाह से अपने गुनाह का जिक्र करे कि ये मैंने गुनाह किया है और मैं अब इसके बाद जो है ये गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और इसी तरीके से गुनाह के बाद अच्छा काम करना चाहिए। कोई गुनाह आदमी से हो गया है तो उसके बाद अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, के नेकियां जो है वो गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं, अच्छाइयाँ जो है वो बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। तो बाद लोग जो है अगर गलती हो जाती है तो उसके बाद नमाज भी छोड़ देते हैं, तौबा भी नहीं करते, कहते हम तो गुनहगार आदमी है जी, हमसे गुनाह हो गए, अल्लाह हमारी कहाँ सुनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाह हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप नमाज पढ़ें, ज़्यादा नफल पढ़ें, ज़्यादा सदका करें। ठीक है नहीं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर गुनाह करने के बाद आदमी अच्छाई करता है तो वो अच्छाई करना उसके गुनाहों को मिटा देता है, वो अच्छाई करना उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। ठीक है नहीं। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई करने के बाद अच्छाई करो, तो उससे क्या होगा कि आपके गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।